دوستو सन 1957 کے قریب میں ترکی کے صوبے یعنی کہ انقرہ کی ایک یونیورسٹی کی ریسرچ ٹیم کو اپنی ریسرچ میں اچانک سے ایک بڑا ہی عجیب و غریب مقبرہ ملا۔ ایک ایسا مقبرہ کہ جس کے بارے میں ریسرچ سے یہ پتا چلا کہ یہ کوئی عام مقبرہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ تھوڑا بہت پرانا ہے، بلکہ یہ تو سینکڑوں سال پرانا ہے، یعنی کہ لگ بھگ 1200 سال پرانا۔ کیونکہ ریسرچ میں اس مقبرے کا جو ٹائم نکل کر آیا ہے، یعنی جس دور میں اس کو بنایا گیا ہوگا، وہ دراصل 8ویں صدی کا ہے۔ اتنا ہی نہیں، لوگوں کو حیرانی کا جھٹکا تو اس وقت لگا کہ جب لوگوں کو یہ پتا چلا کہ یہ مقبرہ کسی اور کا نہیں بلکہ ترکی کے اتہاس کے اسی مشہور بادشاہ کا مقبرہ ہے کہ جس کو میڈاس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہاں، وہی میڈاس کہ جس کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ یہ ایک ایسا بادشاہ تھا کہ جس کے پاس ایسی طاقت موجود تھی کہ جس سے یہ کسی بھی چیز کو چھوا کرتا تھا تو وہ چیز خود بخود سونے کی بن جاتی تھی، یعنی اس کے ٹچ کرتے ہی ہر چیز گولڈ میں بدل جاتی تھی۔ ایون لیڈیا نام کی ہماری دنیا کی وہ مشہور سلطنت کہ جو 8 سے سینکڑوں بلکہ ہزاروں سال پہلے ہماری دنیا کے اس علاقے پر قائم ہوا کرتی تھی کہ جہاں پر آج ترکی دیش موجود ہے، اور جو سلطنت حد سے زیادہ امیر اور طاقتور بھی ہوا کرتی تھی، اس کی امیری کا کریڈٹ بھی لوگ اسی بادشاہ کو ہی دیتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے مطابق ہر چیز کو سونا بنا دینے والی اسی طاقت کی مدد سے ہی لیڈیا نام کی وہ سلطنت امیر ہوئی تھی۔ مگر دوستو، اب سوال یہ ہے کہ آخر میڈاس نام کا یہ بادشاہ تھا کون؟ کیا سچ میں ہماری اس دنیا میں کوئی ایسا بادشاہ ہوا بھی کرتا تھا کہ جو چھوتے ہی ہر چیز کو سونا بنا دیا کرتا تھا، یا پھر یہ سراسر جھوٹ ہے؟ اور اگر یہ سب کچھ جھوٹ ہے تو پھر سوال تو یہ بھی ہے کہ آخر ترکی میں جو مقبرہ ملا ہے وہ کس کا ہے؟ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سارے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، اناطولیہ یعنی کہ آج کے ترکی کے علاقے میں کسی دور میں فریجیا نام کی ایک بڑی سلطنت قائم ہوا کرتی تھی، اور اتہاس کاروں کے مطابق یہی وہ سلطنت تھی کہ جس میں 3 الگ الگ وقتوں پر ایسے بادشاہ گزرے تھے کہ جن کا نام میڈاس تھا۔ ان میں سے ایک کا تعلق تو 6 صدی سے تھا، دوسرے کا 8ویں صدی سے، جبکہ تیسرے کا دور 10ویں صدی کے بعد کا بتایا جاتا ہے، اور تیسرا والا ہی یہ وہ میڈاس تھا کہ جس کے بارے میں یہ کہانی مشہور ہے کہ اس کے پاس وہ طاقت موجود تھی کہ یہ کسی بھی چیز کو چھو کر فوراً سونے کا بنا دیتا تھا۔ یونانی میتھولوجی کے مطابق میڈاس نام کا یہ بادشاہ فریجیا نام کی ایک خوشحال حکومت کا راجہ ہوا کرتا تھا۔ یہ اپنے ایک عالیشان بڑے محل میں رہا کرتا تھا۔ اس کا خزانہ بھی سونے، چاندی اور ہیرے جواہرات سے بھرا پڑا تھا۔ فیملی کے نام پر اس کے پاس صرف اور صرف ایک بیٹی ہی موجود تھی، جس سے یہ حد سے زیادہ محبت کیا کرتا تھا اور اس کی ہر خواہش کو پورا کیا کرتا تھا۔ مگر دوستو، پریشانی کی بات یہ تھی کہ بے پناہ مال و دولت ہونے کے باوجود بھی یہ انسان حد سے زیادہ لالچی اور حبسی انسان تھا۔ اس کے دن کا زیادہ تر وقت یا تو سونے چاندی کے سکوں کو گنتے ہوئے گزرا کرتا تھا یا پھر ان کے ساتھ کھیلتے ہوئے گزرا کرتا تھا۔ اتنا ہی نہیں، یہ ہمیشہ ایسی چیزوں کو لے کر بھی پلاننگ کرتا ہی رہتا تھا کہ آخر اور زیادہ سے زیادہ دولت کیسے حاصل کی جائے۔ یونانی کہانیوں کے مطابق ہی یونان کا ایک مشہور دیوتا کہ جس کو ڈایونیسس کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کا استاد کہ جو رشتے میں اس کا سوتیلا باپ بھی ہوا کرتا تھا اور جس کو سائلینس کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ ایک دن میڈاس کی سلطنت کے پاس سے گزر رہا تھا۔ حد سے زیادہ تھک جانے کی وجہ سے سائلینس نے ایک ایسے باغ میں رکنے کا فیصلہ کیا کہ جو میڈاس کی طرف سے ہی لگایا گیا تھا، اور اسی باغ میں ہی پہلی بار سائلینس کی ملاقات اس سلطنت کے بادشاہ یعنی کہ میڈاس سے ہوئی۔ اس باغ میں میڈاس بادشاہ نے سائلینس سے ملاقات کرتے وقت اس کو اپنے شاہی محل میں انوائٹ کیا اور اس سے یہ درخواست کی کہ وہ اس کے محل میں جا کر کچھ وقت تک آرام کر لے۔ سائلینس نے اس کی اس درخواست کو قبول کیا اور وہ اس کے شاہی محل میں گیا اور ایک لمبے وقت تک وہاں پر ٹھہرا بھی رہا۔ اس ملاقات میں جس طرح سے میڈاس نے سائلینس کی مہمان نوازی کی، وہ اس سے حد سے زیادہ خوش ہوا، اور واپس جا کر اس نے ڈایونیسس کو بھی میڈاس کے بارے میں سب کچھ بتایا کہ کس طرح سے اس نے میری مہمان نوازی کی اور کس طرح سے وہ لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے۔ یہ سب سن کر ڈایونیسس کہ جو شراب اور عیش و عشرت کا دیوتا ہوا کرتا تھا، وہ حد سے زیادہ خوش ہوا، اور اس نے میڈاس کو اپنے پاس بلایا اور اس سے اس کی ایک خواہش جاننے کی کوشش کی، یعنی اس سے کہا کہ تم اپنی ایک خواہش بتاؤ جس کو میں پورا کر سکوں۔ اب ظاہر ہے میڈاس تو ایک حد سے زیادہ لالچی اور حبسی انسان تھا ہی، اسی لیے اس نے بے پناہ مال و دولت اپنے پاس ہونے کے باوجود بھی ڈایونیسس سے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جس چیز کو بھی چھوؤں وہ چیز فوراً سونے کی بن جائے، یعنی میں ہر چیز کو چھو کر گولڈ میں بدل سکوں۔ یہ سن کر دیوتا ڈایونیسس نے میڈاس کو وارننگ دی اور کہا کہ ایک بار پھر سے سوچ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دعا ہی تمہارے لیے بد دعا بن جائے۔ مگر میڈاس کے جو دولت کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا، اس نے ایک بھی نہ سنی اور اپنی اسی ضد پر ہی اڑا رہا۔
اسی لیے اب وہ میراث نام کا بادشاہ جب اگلے دن اٹھا تو اس کے اندر کسی بھی چیز کو سونا بنا دینے کی طاقت بھی پیدا ہو چکی تھی۔ اس نے سب سے پہلے تو اپنے بستر ہی کو سونا بنا ڈالا، اس کے بعد اپنی میز کرسی کے ساتھ ساتھ کمرے میں موجود دوسری چیزوں کو بھی سونے میں بدل ڈالا۔ اب اس کے بعد وہ اپنے محل سے باہر نکلا اور پاس ہی میں موجود بغیچے میں پہنچا، جہاں پر بہت سارے خوشبودار اور اچھے اچھے پھول موجود تھے۔ ایک پھول کو توڑا تاکہ وہ اس کی خوشبو کا آنند لے سکے، مگر جیسے ہی اس نے وہ پھول توڑ کر اس کو سونگھنے کی کوشش کی، وہ سونگھنے سے پہلے ہی پوری طرح سے سونے میں بدل گیا۔ اتنا ہی نہیں، اس کے بعد میراث نام کے اس بادشاہ نے انگوروں کے ایک بڑے گچھے میں سے جب ایک انگور اٹھایا اور اس کو اپنے منہ کی طرف لے جانے لگا تاکہ وہ اس کو کھا سکے، تو منہ میں جانے سے پہلے ہی وہ انگور کا دانہ بھی پوری طرح سے سونے میں بدل گیا۔ جیسے ہی انگور سونے میں بدلا، میراث نام کے اس بادشاہ کے تو ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ اب اس کی سمجھ میں آ چکا تھا کہ آخر کون سی بڑی آفت وہ خود بخود مول لے چکا ہے۔ دوستو، ابھی میراث اپنے کمرے میں بیٹھ کر یہ سب کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں اس کی اکلوتی بیٹی دوڑتی ہوئی اس کی طرف آئی اور آ کر اچانک سے اس سے چپک گئی۔ بس اس کی بیٹی کا اس سے چپکنا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے چند لمحوں میں ہی اس کی وہ زندہ بیٹی ایک سونے کے بت میں پوری طرح سے بدل گئی۔ یہ دیکھتے ہی میراث کی چیخ نکل گئی۔ اب تو وہ دہاڑے مار مار کر روتا، بلبلاتا اور نہ جانے کیا کیا کرتا، مگر ظاہر ہے اب تو سب کچھ ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اسی لیے وہ فوراً بھاگتے ہوئے ایک بار پھر سے اسی دیوتا ڈایونیسس کے پاس پہنچا اور رو کر گڑ گڑا کر اپنا سارا حال بیان کیا۔ یہ سن کر دیوتا ڈایونیسس نے اس کے لالچ پر افسوس کیا اور اس کے بعد اس مصیبت سے نکلنے کے لیے یہ طریقہ بتایا کہ اگر وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پیکٹولس ندی میں جا کر دھو لے تو ضرور اس مصیبت سے چھٹکارا پا لے گا اور بالکل ویسا ہی ہو جائے گا کہ جیسے پہلے ہوا کرتا تھا۔ لہٰذا بادشاہ میراث نے اس کی اس بات پر عمل کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو پیکٹولس ندی میں دھو لیا۔ اگر یونانیوں کی اس کہانی پر یقین کیا جائے تو ان لوگوں کے مطابق ہی بادشاہ میراث کے ان میں ہاتھ دھونے کے بعد ہی نہ صرف ندی پوری طریقے سے بلکہ ندی کی مٹی بھی سونے میں بدل گئی تھی اور بعد میں ایک لمبے وقت تک یہ پوری کی پوری ندی سونے کے خزانے سے بھرپور رہی تھی۔ اور اسی نے ہی ہماری دنیا کی ایک مشہور سلطنت یعنی کہ لیڈیا اور اس کے بادشاہوں کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ امیر بنا دیا تھا، کیونکہ وہ اسی ندی کی مدد سے ہی سونا نکالا کرتے تھے۔ حالانکہ دوستو، اگر آپ لوگ اتہاسک کتابوں کو صحیح طور پر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس بات میں تو کوئی بھی شک نہیں ہے کہ اتہاس میں جو لیڈیا نام کی سلطنت تھی اس کی اکانومی کا بہت بڑا دار و مدار اسی ندی سے نکلنے والے سونے پر رہا کرتا تھا۔ مگر اس ندی میں یہ سونا بادشاہ میراث کے ہاتھ دھونے کی وجہ سے آیا تھا، یہ سراسر جھوٹ ہے، کیونکہ یہ تو ایک ایسی کہانی ہے کہ جس کو یونانی میتھولوجی کا صرف ایک قصہ ہی مانا جا سکتا ہے۔ فی الحال دوستو، بادشاہ میراث نے جب اس ندی میں ہاتھ دھوئے تھے تو اس کے بعد وہ پہلے کی طرح نیچرل ہو گیا تھا اور بعد میں جب وہ اپنے گھر واپس آیا تھا تو وہ ساری چیزیں بھی واپس اپنی حالت میں آ چکی تھیں کہ جس کو چھو کر بادشاہ نے سونا بنا دیا تھا۔ اتنا ہی نہیں، اس کہانی کے مطابق اپنی باقی بچی ہوئی پوری زندگی میراث نے بڑی ہی سادگی کے ساتھ گزاری تھی۔ دوستو، مشہور یونانی اتہاسکار یعنی ہیروڈوٹس اور اس کے علاوہ دنیا کے کچھ دوسرے اتہاسکاروں کی بھی اگر مانی جائے تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ فریجیا نام کی سلطنت میں تین ایسے بادشاہ گزرے ہیں کہ جن کو میراث کے نام سے جانا جاتا تھا، مگر ہاں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کے پاس ایسی طاقت موجود ہو کہ وہ کسی بھی چیز کو چھو کر سونا بنا دے، بلکہ اس طرح کی جو بھی چیزیں مشہور ہوئی ہیں وہ دراصل بعد میں گریک یعنی کہ یونانی لوگوں کی طرف سے قصے کہانیوں کے طور پر ہی مشہور کی گئی ہیں۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔